कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता है। औलाद मर जाती है, माँ बाप जिंदा रहते हैं, मौत की तमन्ना करने वाले माँ बाप को मौत नहीं आती है। जवान बेटों के जनाजे उठाए जाते हैं, कब कौन मर जाए मेरे भाइयों कोई नहीं जानता है। ये दुनिया है, मरने के बाद आपका बाप भी काम आने वाला नहीं है, आपकी औलाद भी काम आने वाली नहीं है, आपकी बीवी भी काम आने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब लाश को और जनाजे को उठाया जाता है और कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है और जब दफन कर दिया जाता है, जब लोग मिट्टी देकर के चलते हैं उनके कदमों की आवाज मुर्दे को सुनाई जाती है, मुर्दा उनके चलने की आवाज भी सुनता है। आज मेरा बाप भी मुझे छोड़ करके जा रहा है, मेरा भाई भी मुझे छोड़ करके जा रहा है, मेरे वो दोस्त जिनके साथ में चाय की चुस्कियां लिया करता था आज वो भी कोई काम नहीं आ रहे हैं। मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं है। क्या काम आने वाला है? अल्लाह के नबी कहते हैं, इंसान कहता है मेरा माल माली माली, मेरा माल मेरा माल। आ इंसान तेरा माल क्या है? खा ले और हजम कर ले, पहन ले और वो सीधा कर दे और अल्लाह ताला के रास्ते में सदका कर दे, यही तो इंसान का माल है। इंसान माल के पीछे भाग रहा है। ये माल क्या है? मरने के बाद काम आने वाला नहीं है। आज जो आदमी साबुन से नहाता है, अपने बेहतरीन बाथरूम के अंदर शावर लगा हुआ है, गीजर भी लगा हुआ है, बटन खोलता है गर्म पानी आने लगता है, गीजर चालू करता है, शावर खोलता है, मर जाओगे। कोई अपने आप नहीं, एक आदमी तुझे नहलाने के लिए आएगा। कल तक जो साबुन लगाया करता था, अच्छे फेस वॉश लगाया करता था, शैम्पू लगाया करता था, आज नहीं, आज पानी से नहलाया जा रहा है। कल तक जो कोट पहना करता था, शेरवानी पहना करता था, अच्छे कपड़े पहना करता था, मरने के बाद मेरे भाइयों कोई कोट नहीं, कोई शेरवानी नहीं, कोई उम्दा लिबास नहीं, 3 कपड़ों में कफन दिया जाएगा। दुनिया के अंदर पल्सर पे चलता है, अपाचे पे चलता है, अल्लाह ने किसी को और नवाजा है वो स्विफ्ट ले लेता है, कोई बुलेरो और महिंद्रा पे चलता है, कोई स्कॉर्पियो पे चलता है। मरने के बाद ना तेरी स्कॉर्पियो काम आएगी, ना तेरी बुलेरो काम आएगी, ना तेरी पल्सर काम आएगी। मरने के बाद 4 लोग तुझे कंधा देंगे और वही तुझे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे। तेरा बहुत बड़ा घर है, उस घर के अंदर 8 कमरे हैं, लेकिन मरने के बाद 8 कमरे नहीं, 2 गज की जमीन में तुझे दफन किया जाएगा। तेरे घर में बहुत अच्छी लाइटें हैं, पंखे भी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कोई लाइट नहीं है, कब्र के अंदर कोई पंखा नहीं है, कब्र के अंदर कोई एसी नहीं है, सिर्फ तू है और तेरा अमल है। दुनिया में तो बॉडीगार्ड भी है, दुनिया में तेरे चाहने वाले भी हैं जिनको तू चाय पिलाया करता था, लेकिन कब्र में कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। तूने पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत की, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा बिजनेसमैन बन जाए। मरने के बाद तेरा बेटा अपने हाथों से तुझे मिट्टी देगा, तेरा दोस्त भी काम नहीं आएगा, तेरी बीवी भी 4 दिन रोएगी, खामोश हो जाएगी। मरने के बाद तेरे कोई काम आने वाला नहीं है। ये दुनिया, किस दुनिया के दीवाने हो, किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो मेरे भाइयों? दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है, आदमी आखिरत को भूल जाए और दुनिया के पीछे लग जाए। आदमी आखिरत को फरामोश कर दे, अल्लाह ताला को भुला दे और दुनिया का दीवाना हो जाए। ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। आए लोगों, अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ पड़ो अल्लाह की जन्नत की तरफ, जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। उस जन्नत की तरफ भागना है, इस दुनिया की तरफ नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत गरीब को भी आनी है,
अमीर को भी आनी है, मौत मंत्री को भी आनी है, मौत बादशाह को भी आनी है, मौत रियाया को भी आनी है। मौत से कोई नहीं बच सकता है। सिकंदर आजम भी नहीं बचा मौत से, मेरे भाइयों कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े बादशाह आए गुजर गए, नामो निशान नहीं। तो मालूम ये चला दुनिया के अंदर कोई कितना भी ज्यादा जुल्म कर ले, लेकिन वो मौत से नहीं बच सकता है। मौत का टाइम हर किसी का आने वाला है। अल्लाह ताला तो यहां तक फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्ह फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आदमी जब कोई चोरी करता है, कोई क्राइम करता है और पुलिस ढूंढते ढूंढते उसके घर पे आती है, तो आदमी भाग जाता है कहीं पुलिस ना पकड़ ले। मुझे एक नाम याद आ रहा है, विजय माल्या का। आप लोगों ने नाम सुना होगा। कौन है भाई? हिंदुस्तान की बैंकों का पैसा लेके भाग गया। कहां? लंदन भाग गया या गालिबन अमेरिका भाग गया, ताकि यहां की पुलिस पकड़ ना पाए। लेकिन मौत के फरिश्ते ऐसे हैं, मौत की पुलिस ऐसी है। फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्ह। आए नबी आप कह दे तुम्हें जहां भागना है भाग जाओ, जहां जाना है चले जाओ, लेकिन याद रखो अगर तुम्हारी मौत का टाइम हो गया है, युद्र कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्ह फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मौत तुमसे हर हाल में मुलाकात करके रहेगी। मौत से तुम बच नहीं सकते हो। बड़े बड़े किलों में छुप जाओ, मजबूत किलों में छुप जाओ, युद्रिकुमुल मौत। मौत तुमको वहां भी पकड़ के रहेगी। मेरे भाइयों, भाई जिन्हें जाना है वो अभी चले जाए, बीच में बार बार डिस्टर्ब ना करें। एक बार जिनको जाना है वो चले जाए। तकरीर सुनना फर्ज नहीं है, लेकिन फजर की नमाज का खतरा हो कि तकरीर सुनेंगे और फजर की नमाज गायब हो जाएगी तो आप जाके सो जाइए, ज्यादा बेहतर है। नमाज पढ़ना फर्ज है, तकरीर सुनना फर्ज नहीं है। तो मैं जिक्र ये कर रहा था मेरे भाइयों, मौत इतनी खतरनाक चीज है। दुनिया के अंदर लोग हवाई जहाज तो खरीद सकते हैं, आपका कलिया चक पूरा का पूरा खरीद सकते हैं, लेकिन कोई दुनिया के अंदर इतना पैसे वाला नहीं है जो मौत को खरीद ले। बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद है, कलकत्ता जाओ, आपकी अगर किडनी फेल हो गई है दूसरी किडनी डाली जा सकती है, आपकी अगर आंख खराब हो गई है दूसरी आंख लगाई जा सकती है, आपका अगर पैर कट गया है दूसरा पैर लगाया जा सकता है। लेकिन कोई डॉक्टर दुनिया का ऐसा नहीं है जो ये दावा करे मेरे पास एक ऐसा कैप्सूल है अगर खा लोगे तो मौत नहीं आएगी। नहीं नहीं, मौत तो हर हाल में आना है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के दीवाने ना बनो, दीन के दीवाने बनो, जन्नत की तैयारी करो। इस दुनिया से कब चले जाओ कुछ मालूम नहीं है। कितने एक्सीडेंट आपकी नजरों के सामने हुए होंगे, कितने जनाजों को आपने कंधा दिया होगा, कितने लोगों को आपने कब्र के अंदर दफनाया होगा। कभी अपने गांव के कब्रिस्तान चले जाओ, टूटी कब्रें, टूटी कब्रों को देखो, आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे भाइयों, मुसलमान इसलिए मारा जा रहा है, आज वो दुनिया की मोहब्बत का दीवाना हो गया। ये दुनिया हमारे नबी की नजर में क्या है? अल्लाह के नबी एक खजूर की चटाई पर लेटे हुए हैं, नाम रसूलुल्लाह अला हसीरिन, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर लेटे हुए हैं। और जब सो करके उड़ते हैं, सहाबा इकराम ने देखा अल्लाह के नबी की पीठ पर चटाई के निशान बने हुए हैं। आए गरम गरम बिस्तरों पे सोने वालों, आए मोटे मोटे कंबल ओढ़ने वालों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो जरा देखो उस नबी का हाल क्या है, जिसने खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर आराम किया, जिसने बोरियों को अपना बिछौना बनाया, अपनी और अपना
चादर बनाई। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं, और जब उठते हैं हमने देखा आपकी पीठ पर चटाई के निशानात बने हुए हैं। सहाबी कहते हैं लबित्तखदना लका बिता, आए अल्लाह के नबी अगर आप इजाजत दें आपके लिए बिस्तर का इंतजाम कर दें। अल्लाह के नबी का जवाब सुनो, आपने फरमाया आए मेरे सहाबा, माली वलिद दुनिया अना करा कि बिस्तदल्ल तहत शजरा राहा सुम्मा तरकहा। मेरे लिए इस दुनिया में क्या है, मैं तो दुनिया में मुसाफिर की तरह हूँ। एक पेड़ नजर आया, एक दरख्त नजर आया और मैं आराम करने के लिए लेट गया। दुनिया में मेरे लिए क्या है? इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहा करते थे इदा अमसैत फला तंतज़िर सबाह, आए लोगों जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करना, व इदा अस्बहत फला तंतज़िर मसा, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न करना, और अपनी सेहत को गनीमत जान लेना। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है, ये जिंदगी दुनिया वालों को राजी करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के रब को राजी करने के लिए लगा दो। इस जवानी में अल्लाह के बन जाओ, इस जिंदगी में अल्लाह के बन जाओ, और दुनिया से उतना ही दिल लगाओ जितनी जरूरत है। माल कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, घर बनाना कोई बुरी चीज नहीं है, शौक से बनाओ, शरीयत आपको नहीं रोकती है, शौक से बनाओ, कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, दो बातों का ख्याल रहे। पहली बात, माल कमाने के बाद अल्लाह ताला को ना भूल जाओ, ये पहली बात है। लोग पैसा आ गया ना अपने भाई का ख्याल है, पैसा आ जाने के बाद आदमी अपने आप को न जाने क्या से क्या समझ लेता है। पैसा आने के बाद अल्लाह ताला को ना भूलो। अकबर इलाहाबादी का शेर है, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, जायज़ गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर ये सुखन बंदे आज इसकी रहे याद, अल्लाह की और अपनी हकीकत को ना भूलो। माल तो कमा सकते हैं, लेकिन माल कमाने के बाद अल्लाह ताला को ना भूल जाओ। और दूसरी बात, माल कमाने का रास्ता हलाल हो, ये नहीं कि तुम शराब बेचने लगो, ये नहीं कि तुम जुआ खेलने लगो, नहीं नहीं, तुम्हारा रास्ता हलाल हो, तुम सूद पर काम ना कर रहे हो, तुमने बैंक से लोन ना लिया हो, हलाल तरीके से कमाओ, हराम तरीके से नहीं। लेकिन ना जाने हमारा और आपका क्या हाल हो गया। आज ये मुसलमान बैंक से लोन लेकर बिजनेस कर रहा है, सूद पर धंधा कर रहा है। मेरे भाइयों, सूद पर आए मुसलमानों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म ही इसलिए दिया था कि तुम शराब खानों को बंद करो, लेकिन आज मुसलमान शराब खानों को आबाद कर रहा है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसलिए किया तुम सूद की लानत को खत्म करो, लेकिन आए मुसलमानों, आज तुम खुद सूद ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो और ब्याज दे रहे हो, तो अल्लाह ताला की मदद कहां से आएगी? अल्लाह ताला फरिश्तों को कैसे भेजेगा? ना जाने क्या हो गया। आए मेरी माओ बहनों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी पेट से ऐसी औलाद पैदा हो रही है, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो मोबाइल पर वीडियो बना करके डाल रहे हैं। तुम्हारी बेटियां यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल रही हैं और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यूट्यूब पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, जितने गानों की रील्स मुसलमानों की हैं, उतनी ज्यादा रील्स गैर मुस्लिमों की भी नहीं है। जो टॉप पर जो रील्स के स्टार है, बताया वो मुसलमान है। अक्सर 10 में से 8 मुसलमान है। मेरे भाइयों, ये हमारा हाल है। कहां गई हमारी गैरत? डूब के मर जाओ। जो मजहब सिखाए कि तुम्हारी बेटी अगर 10 साल की हो जाए उसको भी पर्दा करने का तरीका बताओ, आज उसकी जवान बेटी मोबाइल पर डांस कर रही है और ये बेगैरत बाप
اپنی بیٹی کا ڈانس دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. میری بیٹی کے ٹھمکوں کو دیکھو, میری بیٹی کے انداز کو دیکھو, میری بیٹی کے ڈانس کو دیکھو. مسلمانوں, اللہ کا عذاب ابھی یہ کم ہے. ہمارے اور آپ کے حالات تو یہ ہے, اگر تباہ کر دیا جائے, برباد کر دیا جائے, تب بھی ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہ ہو. میرے بھائیوں, یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے اس وقت. ایک زخم ہو تو بیان کروں, یہاں تو پورا جسم چھلی ہے اور درد حیران ہے کہ اٹھے تو کہاں سے اٹھے. دنیا. آؤ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تھوڑی بڑی حدیث ہے. پہلے میں حدیث پڑھوں گا اور اس حدیث کے ایک لفظ کا ترجمہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا. حدیث اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع لکلۃ الی قصعتها. فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. وما الوهن يا رسول الله؟ قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. اب اس حدیث کا ترجمہ بھی سن لو. میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے یہ ہم سب کے لیے. رات کے 12 بجنے والے ہیں میرے بھائیوں. یہ گرمیوں کی راتیں نہیں, یہ سردیوں کی راتیں ہیں, لیکن آپ کا یہ ٹھاٹے مارتا سمندر, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے. ابھی تک خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنی تعداد مردوں کی ہے میرے خیال سے اس سے ابھی زیادہ تعداد یہاں عورتوں کی ہے. ایسا کمی جلسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, عورتوں کی تعداد زیادہ ہو یا عورتیں آخر تک ٹکی رہے, سنتی رہے. لیکن آج یہ بہت اچھا ماحول ہے اور مجھے یہاں پر بتایا مولانا صاحب یہ جیسا جلسہ علاقے کا پہلا جلسہ ہے جس جلسے کے اندر مارکیٹ نہیں ہے, بازار نہیں ہے, کوئی تمباکو سگریٹ نہیں مل رہا ہے. میرے بھائیوں میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس جلسے کے ذمہ داران کا. تو آؤ اللہ کے نبی کی حدیث تو میں نے آپ کو سنا دی, اب اس کا ترجمہ بھی سن لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع لکلۃ الی قصعتها. آئے مسلمانوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام کائنات کے الفاظ ہیں. آئے مسلمانوں, ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی, پل پڑے گی, پل پڑے گی. کس طرح؟ کما تداع لکلۃ الی قصعتها. جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں, پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی. آج دیکھو ساری دنیا تمہاری دشمن ہے. مسلمانوں کو ختم کیا جائے, مسلمانوں کو مارا جائے. فلسطین کے حالات دیکھ لو, ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے. ماں باپ کی نظروں کے سامنے اولاد کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے بھاری جنازہ باپ کی نظروں, باپ کی موجودگی میں بیٹے کا, اولاد کا ہوتا ہے. آج وہاں بیٹوں کو مارا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے. میرے بھائی, ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی, ان بچوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. آئے کلیہ چکے لوگوں, ذرا غور تو کرو, تصور تو کرو. اگر وہ بچے تمہارے بچے ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا؟ اگر فلسطین کے اندر ماری جانے والی بڑھیا تمہاری ماں ہوتی, تمہارے دل پہ کیا گزرتا؟ اگر وہاں کا نوجوان تمہارا بیٹا ہوتا تمہیں کیسا لگتا؟ کم سے کم کچھ کر نہیں سکتے ہو, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر لو. لیکن نہیں, تمہیں کہاں توفیق ہے؟ تم موبائل پہ لگے رہو, یوٹیوب پہ لگے رہو, انسٹاگرام پہ لگے رہو, فیس بک پہ لگے رہو. میرے بھائیو, دعا کرو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے.
ہے، انہیں اسلام پر قائم رکھے مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے، امریکہ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلم ملک بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، آئے لوگوں پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی، پل پڑے گی، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل، ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی، تھوڑی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج عیسائیوں کے بعد میں پوری دنیا کا ڈاٹا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف کسی خاص ملک کا نہیں، پوری دنیا کا ڈاٹا پیش کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد اور سب سے بڑی آبادی دنیا کے اندر یہودیوں کی نہیں ہے، دنیا کے اندر جینیوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی نہیں ہے، عیسائیوں کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دنیا کے اندر ہر چوتھا اور پانچواں آدمی مسلمان ہیں، 55 سے زیادہ ملک مسلمانوں کے پاس ہیں، پیسے کی کمی نہیں، سب سے زیادہ پیسہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس، سب سے بڑا نوٹ، سب سے بڑی کرنسی مسلمانوں کی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں تمہاری اوقات یہ ہوگی، تمہاری حیثیت یہ ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی، تمہاری سنکھیا تو ہوگی لیکن تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، جو چاہے گا تمہیں مار کے چلا جائے گا، جو چاہے گا تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ میرے بھائیوں، آج یہی حالات عالم اسلام کا ہے۔ مجھے بتائیں کون مسلم ملک بھی فلسطین کے حق میں بول رہا ہے؟ جواب ہوگا نہیں نہیں، کوئی نہیں۔ آج ہی ہماری اوقات ہو گئی ہے، ہم اپنوں کے لیے بھی بولنے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنوں کے لیے بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ آج دنیا ہمیں مار رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ کی طرح ہوگے، اور اس کے بعد فرمایا وَلْيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے رعب کو، دبدبے کو ختم کر دے گا۔ وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا۔ صحابی سوال کرتے ہیں وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے، آئے اللہ کے نبی یہ کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے تم بھاگو گے تو تمہیں مارا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا، تمہاری عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا، تمہارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو مارا جائے گا۔ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج یہی حال ہے، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ غور کرو وہ صحابہ کیسے تھے، اللہ کے نبی کے جان نثار کیسے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید شام جاتے ہیں۔ آئے مسلمانوں غور سے سنو، تم نے گانے تو بہت سن لیے، تم نے قوالیاں تو بہت سن لی ہیں، تم نے قصے تو بہت سن لیے ہیں۔ میں یہاں پر جو بھی بتاؤں گا رب کے قرآن سے بتاؤں گا یا محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتاؤں گا۔ سنو وہ مسلمان کیسے تھے اور تم کیسے ہو۔ حضرت خالد ابن ولید
40,000 का लश्कर लेकर शाम जाते हैं। 40,000 का लश्कर लेकर शाम गए। 2.5 लाख का लश्कर सामने, कहा 40,000 का लश्कर और कहा 2.5 लाख का लश्कर। जानते हो, शाम के लश्कर के जनरल ने कहा, आए खालिद इब्ने वलीद, पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो, 2.5 लाख से टकराने के लिए 40,000 लेकर के आए हो। 2.5 लाख तो 40,000 को मिट्टी में मिला देंगे, अपने हाथों में मरोड़ के रख देंगे। आए खालिद इब्ने वलीद, 2.5 लाख से टकराने के लिए 40,000 लेकर के आए हो। कहां 40,000 और कहां 2.5 लाख। कान खोल के सुनो खालिद इब्ने वलीद का जवाब। खालिद इब्ने वलीद ने कहा, हाँ मेरे साथ 40 लाख हैं और तेरे साथ 2.5 लाख है। आए शाम के जनरल सुन, ये जो तेरे साथ 2.5 लाख है, इनको जितनी मोहब्बत अपनी जिंदगी से है, जो मेरे साथ 40,000 है, उनको उतनी ही मोहब्बत अपनी मौत से है। एक वो मुसलमान थे जो मौत से डरने को तैयार नहीं, और एक तुम मुसलमान हो मेरे भाइयों जो चींटी से डर जाते हो। एक बिल्ली निकल जाए रास्ता काट दे, अपनी गाड़ी मोड़ लेते हो। एक वो मुसलमान थे, एक तुम मुसलमान हो। इस्लाम बहादुरी का सबक देता है। बहादुर बनो, बुज़दिल ना बनो। मुसलमानों, बुज़दिल ना बनो, बहादुर बनो। एक सहाबी थी, जंगे बदर के अंदर अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के लिए कूद पड़ो जन्नत के लिए जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। एक सहाबी ने सुना, कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मैं भी जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया तुम भी जन्नती हो। उन्होंने कुछ खजूर निकाले और खजूर निकाल के खाने लगे और सोचते हैं अगर मैं खजूर खाते तक जिंदा रहा तो जन्नत से दूर रहूंगा। खजूर फेंक दिए, मैदान में कूद पड़े और शहीद हो गए। ये बहादुर सहाबा थे, ये बहादुर मुसलमान थे। और मैं, अफसोस की बात है, आज मुर्दों से खिताब कर रहा हूं, मैं बुज़दिलों से खिताब कर रहा हूं। मुसलमानों, तुम्हारी बुज़दिली ने तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुसलमानों, तुम्हारी दुनिया की मोहब्बत ने तुम्हें तबाह करके रख दिया। मुसलमानों सुनो, यह हकीकत है, भले तुम्हारे दिल पर नागवार क्यों ना गुजरे। आज तुमने दुनिया की लालची इतने हो गए हो, दुनिया के दीवाने हो गए हो, दुनिया पैसा दुनिया, आज तुम दुनिया के अंदर जलील हो गए हो। अल्लाह ताला ने जलील कर दिया तुमको। जीना है तो अल्लाह के लिए जियो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए नबी कह दो, कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाय, मेरा जीना, व ममाती, मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसीलिए शायर कहता है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे भाइयों, दूसरा रीजन आज मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं, दूसरी वजह दुनिया के दीवाने हो गए हैं। तीसरी वजह क्यों मारा जा रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपका प्यार जो एक मोमिन के दिल में होना चाहिए, आज वो मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर नहीं है। और मुसलमानों सुन लो, अगर नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकल जाए, नबी का प्यार तुम्हारे दिलों से निकल जाए, दुनिया में भी अजाब नाजिल होगा और आखिरत में तो है ही है। अगर रसूल की मोहब्बत दिलों में ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब वो आदमी है। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत तौबा उठाओ और सूरत तौबा की 24 नंबर की आयत देखो। लोग कहते हैं कि अहले हदीस 24 नंबर ही है, 24 नंबर ही, हाँ हम 24 नंबर ही हैं। क्यों है? ये 24 नंबर की आयत की वजह से। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آئے نبی آپ اعلان کر دیں ان کان آباؤکم، آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، وابناؤکم تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، واخوانکم تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وازواجکم تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، وعشیرتکم تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، واموال اقترفتموها تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور تمہیں اپنے بزنس سے محبت ہے جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا بزنس فلوپ نہ ہو جائے، وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها اور تمہیں اپنے گھروں سے محبت ہے جس میں تم آرام کرتے ہو. ان ساری چیزوں سے محبت کرو، اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن خبردار خبردار احب الیکم من اللہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آ گئی، احب الیکم من اللہ ورسولی اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے پر غالب آ گئی، فتربصوا تو تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیو نبی کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر دیکھو نبی کی کتنی محبت تھی. ایک صحابی ہے نام ہے ان کا سعد ابن ربیع، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نام سنا ہے؟ نہیں نہیں، ایک دو لوگ بول رہے ہیں. اچھا شاہ رخ خان کا نام سنا ہے؟ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے دال میں کچھ کالا ہے. ابھی ان کی ایک فلم آئی ہے، نام پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ بول دو کیا ہے، کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ان کے نام پتا ہے، ہمیں پتا ہے انڈین ٹیم کا کرکٹر کون ہے، کپتان کون ہے، سب پتا ہے. مسلمانوں افسوس کی بات ہے نہیں پتا تو صحابہ کے نام، نہیں پتا ہمارے نبی کے بچوں کے نام، نہیں پتا ہماری نبی کی بیویوں کے نام. دنیا کی تو خبر ہے لیکن دین کی خبر نہیں ہے. یہی ہمارے اور آپ کی یہاں کا المیہ ہے. یہ انصاری صحابی ہیں سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ. غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ سعد ابن ربیع کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک صحابی گئے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاشیں بچھی ہوئی ہیں. آواز لگاتے ہیں آئے سعد ابن ربیع، کوئی آواز نہیں آئی. حضرت سعد ابن ربیع کو دوسری مرتبہ آواز لگائی گئی، آئے سعد ابن ربیع، کوئی آواز نہیں آئی. وہ صحابی کہتے ہیں آئے سعد ابن ربیع اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو مجھے جواب دو، مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اسی موقع پر آواز آتی ہے ہاں میں یہاں پر ہوں. وہ صحابی گئے، دیکھتے ہیں کہ سعد ابن ربیع اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں آخری سانسیں چل رہی ہیں. کہنے لگے جاؤ میرے نبی کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کو اپنے صحابی کا سعد ابن ربیع کا سلام کہنا، اور میری قوم انصاریوں سے جا کر کے کہنا آئے انصاریوں اگر تم لوگوں میں کوئی ایک بھی شخص زندہ رہا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو تم اللہ تعالیٰ کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ تم نے لیلۃ العقبہ میں نبی کی حفاظت کا وعدہ
वादा किया था, अगर नबी शहीद कर दिए जाए और तुम लोगों में कोई एक भी जिंदा रहे, आए अंसारियों तुम कौन सा चेहरा नबी को दिखाओगे? ये नबी के सहाबा है, ये नबी की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर है। आए मुसलमानों, कि आज तुम्हारे अंदर नबी की मोहब्बत है, ये नबी के सहाबा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैं जंगे बदर में था। जंगे बदर में एक लड़का 12-13 साल का लड़का मेरा दामन पकड़ता है और मुझसे कहता है, चचा बताओ अबू जहल कौन है? आए चचा ये बताओ अबू जहल कौन है? मैंने कहा, आए बच्चे क्या करेगा तो अबू जहल का पता पूछकर। कहा, चचा वो मेरे नबी को गालियां दिया करता था, और अगर मुझे मालूम चल जाए वो कहाँ है, आज मैं रहूंगा या वो रहेगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, दूसरी जानिब से एक और बच्चा मेरा दामन पकड़ता है और वो कहता है, मुझे भी बताओ अबू जहल कौन है? अगर आज वो मुझे मिल गया तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अबू जहल की तरफ इशारा करते हैं। ये दोनों बच्चे अबू जहल पे कूद पड़ते हैं और चंद ही लम्हों में अबू जहल को मौत की नींद सुला देते हैं, काम खत्म कर देते हैं। और जब अबू जहल मारा जा रहा था तो वो ये कह रहा था, हाय अफसोस मेरी फूटी किस्मत, मैं मारा जा रहा हूं तो इन किसानों के जरिए, इन छोटे छोटे बच्चों के जरिए मारा जा रहा हूं, हाय मेरी फूटी किस्मत। ये नबी के साहबा है, इनके अंदर नबी की मोहब्बत है। मेरे भाइयों, आज क्या हमारे अंदर नबी की मोहब्बत है? अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, अभी ये इस्लाम लेकर के नहीं आया, मुशरिक है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी रईसुल मुनाफिकीन अभी मुशरिक है, मुनाफिक भी नहीं है, मुशरिक है। कहा, आप जाइए और उसको इस्लाम की दावत दीजिए, उसको इस्लाम की तरफ बुलाइए। अल्लाह के नबी गए और किस पर सवार होकर? कार नहीं थी, मोटरसाइकिल का जमाना नहीं था। अल्लाह के नबी गधे पर सवार होकर के जाते हैं, गधे की सवारी करके, गधे की सवारी करके जाते हैं। और अब्दुल्ला बिन उबई के करीब पहुंचने वाले हैं। अब्दुल्ला इब्न उबई कहता है, मोहम्मद वहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे गधे से मुझे बदबू आ रही है। नऊज़ बिल्लाह। आए मोहम्मद वहीं रुक जाओ, तुम्हारे गधे से बदबू आ रही है। एक सहाबी के कानों में आवाज पड़ी, वो नबी को बुरा नहीं कह रहा है, वो किसको बुरा कह रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं हो यार, बंगला सीखना पड़ेगी हमको। किसको बुरा कह रहा है? सहाबी ने सुना नबी को नहीं, गधे को बुरा कह रहा है। सहाबी की मोहब्बत देखो, कहने लगे, आए बदतमीज, इस गधे की जो बदबू है तेरे पास से आने वाली खुशबू से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधा है। ये सहाबा की मोहब्बत थी। नबी के गधे की बदबू भी सहाबा को खुशबू की तरह गवारा है, और एक मुशरिक के निकलने वाले इत्र की बदबू भी सहाबा को गवारा नहीं। मुसलमानों, आज अपने गिरबानों पर, कुछ कुर्बानों पर नजर डालो और देखो, आज हमें नबी से मोहब्बत है। हमें मोहब्बत तो है, नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं, और जब नबी का नाम आता है तो घूम जाते हैं। ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो वो है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने पानी मंगाया, वुजू किया, और वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा, लोगों सुनो, मेरे नबी ने इसी तरीके से वुजू किया था और 2 रकात ये तहियतुल वुजू पढ़ी थी, और इसीलिए मैंने भी पढ़ी है। ये नबी से मोहब्बत है। मोहब्बत करना है तो ऐसे करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आए लोगों, लौला अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ल सलाह। अगर हर नमाज से पहले मिसवाक करना मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता, दुश्वार ना होता, हर नमाज से पहले मिसवाक का मैं हुक्म दे देता, लेकिन ये मेरी उम्मत पर दुश्वार है, इसीलिए अल्लाह के नबी ने हुक्म नहीं दिया। मिसवाक इतनी अहम सुन्नत है, अल्लाह के नबी के इंतकाल का वक्त है, आपकी आखिरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह के नबी के साले हजरत आयशा के भाई अल्लाह के नबी के घर में आए और वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी की निगाह पड़ जाती
जाती है। हजरत आयशा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी क्या मिसवाक करना चाहते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, हजरत आयशा ने मिसवाक ली, अपने मुंह से नरम की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक कराई। नबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में भी मिसवाक को नहीं छोड़ा। आए मुसलमानों, अपनी जेब में मोबाइल रखते हो, पर्स रखते हो, एटीएम कार्ड रखते हो, छोटी सी मिसवाक भी रख लिया करो, गाहे बगाहे कर लिया करो, वुजू से पहले कर लिया करो, नबी की सुन्नत अदा हो जाए। ये नबी की मोहब्बत है। हमारा मजहब सिर्फ नमाज पढ़ने का तरीका नहीं बताता है, हमारा मजहब जूते और चप्पल पहनने का भी तरीका बताता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदन तअला अहदुकुम फलयब्दा बिल यमीन। आए लोगों, जब जूते पहनो, चप्पल पहनो, दाएं पैर में पहले पहनो, दाया पैर पहले दाखिल करो। व इदा नज़ा फलयब्दा बिशिमाल, और जब उतारो तो उल्टे पांव का पहले उतारो। जब पहनो तो दाएं पैर से शुरुआत करो, और जब उतारो तो उल्टे पैर से, बाएं पैर से शुरुआत करो। नबी की मोहब्बत तो ये है, आदमी जब नबी की हदीस सुन ले, मेरे भाइयों, वो दाएं पैर में पहनना शुरू कर दे और बाएं पैर से उतारना शुरू कर दे। आज नबी की मोहब्बत नहीं है, मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत पैदा करो। और एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर किसी से मोहब्बत की जाती है 4 चीजों की वजह से। पहली चीज, एहसान की वजह। कोई हमारे ऊपर एहसान कर दे, हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। दूसरी वजह, अखलाक की वजह से मोहब्बत। तीसरी वजह, खूबसूरती। कोई ज्यादा खूबसूरत नजर आ जाए, मोहब्बत हो जाती है। और चौथी वजह, कोई अगर हमसे मोहब्बत करे, हम और आप भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। पहली वजह, एहसान की वजह से। अल्लाह के नबी हमारे ऊपर एहसान है। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला रसूलन मिन अनफुसिहिम। आए लोगों, हमारा एहसान ये है, हमने तुम में से एक रसूल को तुम्हारी तरफ भेजा है, यतलू अलैहिम आयाती, जो हमारी आयतों को पढ़ता है, व युज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करता है। हमारे नबी इस उम्मत पर एहसान ही एहसान है। मेरे भाइयों, नबी के कितने एहसान हैं, हमें और आपको नबी से मोहब्बत क्यों ना हो। अल्लाह के नबी मेराज की रात जाते हैं आसमानों पर, और अल्लाह ताला 50 टाइम की नमाजें अल्लाह के नबी को देता है। 50 टाइम की। लौट रहे हैं, हजरत मूसा मिल गए, कहा कितनी नमाजें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं? कहा 50 नमाजें। हजरत मूसा कहते हैं, ये 50 नमाजें तो बहुत ज्यादा है, जाइए कुछ कम करवा लीजिए, और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला 50 नमाजों में से और नमाजें कम कर देगा। अल्लाह के नबी जाते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं, आय अल्लाह, ये 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह इन 50 नमाजों में से कुछ नमाजें कम कर दे। अल्लाह ने 10 नमाजों को कम कर दिया। फिर गए, हजरत मूसा मिले, कितनी बची? कहा 40 बची हैं। मूसा ने कहा, ये 40 भी आपकी उम्मत पर बहुत ज्यादा है, जाइए कम करवाइए। अल्लाह के नबी फिर गए और अल्लाह से दुआ करते हैं, आय अल्लाह, इन 40 में से और कम कर दे। अल्लाह ने 10 नमाजों को और कम कर दिया, 30 बची हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भेजा, फिर गए, 30 बची, 20 कर दी, और उसके बाद 10 नमाजें कर दी। हजरत मूसा ने कहा और जाइए। अल्लाह के नबी फिर जाते हैं, 5 नमाजें और कम कर दी। हजरत मूसा ने कहा और जाइए, ये 5 भी बहुत ज्यादा है, और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला इन 5 नमाजों में से और नमाजों को कम कर देगा। अल्लाह के नबी फरमा, आए मूसा,
قسم رب کے عزت و جلال کی اب میں نہیں جاؤں گا، بار بار مجھے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے نبی اب آپ جائیے، ہم نے 5 نمازوں کو فرض کر دیا ہے، آپ نے 5 کو اخیر کیا، اگر آپ ایک بار اور چلے آتے، ایک بار اور آ گئے ہوتے، ہم اور کم کر دیتے، لیکن آپ 5 پر رک گئے تو ہم نے بھی 5 نمازوں کو فرض کر دیا، لیکن ثواب 50 ٹائم کا دیا جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، نبی اس امت کے لیے کتنا زیادہ بے قرار ہے، کتنا زیادہ پریشان ہے، بار بار اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اور اخیر میں 5 نمازیں کروا لی۔ اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ اور کم کر دیتا، 50 سے 5 ہو گئی۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک چکر اور ماراتے کتنا اچھا ہوتا، صبح پڑھ لو شام پڑھ لو بیچ کی ختم۔ لیکن جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، اور نہیں پڑھنے والے ٹائم کی بھی نہیں پڑھ پاتے۔ پڑھنے والے تو میرے بھائیوں آپ کے گاؤں کے اندر بھی تہجد گزار ہوں گے، اور نہ پڑھنے والے بغیرت جمعے کی اور عید بقرعید کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ تو آپ کی نیت پر ہے، آپ کی نیت کیا کہہ رہی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا اللہ کے نبی کا احسان اس امت پر بہت زیادہ ہے، تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اخلاق، کسی کا کریکٹر اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے، آئے مسلمانوں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اخلاق کی حدوں کو پار کر چکے۔ اس کائنات کے اندر سب سے اچھے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نبی کے اخلاق تو ایسے ہیں، نبی کا کریکٹر تو ایسا ہے، نبی کا چریر تو ایسا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، 10,000 صحابہ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکے کے اندر جاتے ہیں، 10,000 صحابہ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا قاتل صحابہ نے دیکھا، یہ ہمیں مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، اس نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک صحابی کہنے لگتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو قتل و غارت گری کا دن ہے، آج کا دن تو مار کاٹ کا دن ہے۔ میرے نبی کے کانوں میں آواز جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو محبت کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ ارے انسان تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے اخلاق تو جانوروں کے لیے بھی ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک کتے کو پیاس لگ رہی تھی، ایک کتے کو پیاس لگ رہی تھی، ایک کنواں اس کتے کو نظر آیا، اس کنویں کے پاس آیا، یقتلہ العطش، اور وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا۔ ادھر آئیتا بغیا من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے دیکھا یہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، اس کو پانی چاہیے۔ اس نے کنویں میں نگاہ ڈالی لیکن کوئی ڈول اس کو نظر نہیں آیا، کوئی بالٹی نظر نہیں آئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے فَنَزَعَ مُوقَهَا، اس نے اپنا موزہ نکالا، اس نے اپنا موزہ نکالا اور موزے میں پانی بھرا اور پانی بھر کے اس کتے کو پلایا۔ اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ ایسی بدکار اور زانیہ عورت کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے جو جانوروں پر رحم کرنے کا اعلان کرتا ہے، جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے باغ میں آئے، آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بندھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ اونٹ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے اور رونے لگتا ہے۔ جب وہ اونٹ رو کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رب ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے، لمن ھذا الجمل۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا انہو شکا الیہ، یہ اونٹ ابھی مجھ سے شکایت کر رہا تھا
اور یہ اونٹ کہہ رہا تھا آئے اللہ کے نبی میں اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں, میں اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہوں, میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن میرا مالک میری طاقت سے زیادہ, میری کیپیسٹی سے بھی زیادہ مجھ پر وزن ڈالتا ہے. آئے اللہ کے نبی میں بوجھ نہیں اٹھا پاتا ہوں, لیکن یہ پھر بھی میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے. آئے اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے, یہ مجھے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں دیتا ہے, جتنی میری خوراک ہے یہ میری خوراک نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی اس صحابی کو ڈانٹتے ہیں, وہ صحابی وعدہ کرتے ہیں آئے اللہ کے نبی آج کے بعد میں کبھی اس کو ستاؤں گا نہیں, اس پر ظلم نہیں کروں گا. ہمارے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے, آپ نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دی ہے. آئے اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں, آئے اسلام کو آتنکوادی کا مذہب کہنے والوں, ہمارا مذہب انسانوں تو دور کی بات ہے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے. محبت خوبصورتی کی وجہ سے. دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کون ہے مجھے بتاؤ؟ حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آئے سرکار, آئے میرے نبی, آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا, اور دیکھنا تو دور کی بات ہے عرب میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت جنا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہوں اور کہتے جا رہے ہوں اللہ مجھے ایسا بنا, مجھے ایسا بنا, آپ کہتے جا رہے اللہ تعالیٰ بناتا جا رہا ہو. یہ میرے نبی کی خوبصورتی کا حال ہے. ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی آئے عائشہ ہمارے یوسف بڑے خوبصورت تھے, حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے, ان کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں, بتاؤ تمہارے نبی میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے تمہارے یوسف کو دیکھا تھا, اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی. یہ میرے نبی کی خوبصورتی کا حال ہے. کسی نے صحابہ سے سوال کیا یہ بتاؤ نبی دکھتے کیسے تھے, آپ کی خوبصورتی کا کیا حال تھا؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نبی کے حسن کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو کائنات کے اندر سب سے خراب چہرہ میری نظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا, اور جب میں ایمان لے کر کے آیا میرے ایمان لانے کے بعد سب سے خوبصورت چہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور آپ اتنے زیادہ خوبصورت تھے, آپ پر اگر نگاہ پڑتی تھی تو نگاہ ٹھہر نہیں پاتی تھی, اسی لیے میں نہیں بتا پاؤں گا اللہ کے نبی کتنے خوبصورت تھے. میرے بھائیوں محبت خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور کس وجہ سے؟ اگر کوئی آپ سے محبت کرے ہمیں بھی محبت ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کتنی محبت ہے اس امت سے, کتنی محبت. قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ اپنے لیے پریشان ہوں گے. آدم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اللہ میرا کیا ہوگا, نوح کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اللہ میرا کیا ہوگا, ابراہیم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اللہ میرا کیا ہوگا, موسیٰ, عیسیٰ, یوسف, اسحاق, یعقوب, شعیب, سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا نفسی نفسی میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. اور اس وقت میرے نبی کی زبان پر ہوگا امتی اللہ میری امت کا کیا ہوگا. یہ نبی کی محبت ہے میرے بھائیوں. تو آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ میں نے 3 وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ عمل کے معاملے میں کم ہے. ایمان اور عمل دونوں چیزیں ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہیں. دوسری چیز دنیا کی محبت, پیسے کی محبت. تیسری چیز محبت رسول نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں. ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے کہ میرا وقت زیادہ ہو گیا ہے, 12:30 بج گئے ہیں. بس اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, اپنی تقریر کو میں خود سمیٹتا ہوں کیونکہ میں بھی بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں, اور پوری جلسہ کمیٹی گواہ ہے کہ 5 منٹ کا بھی آرام میں نے ابھی تک نہیں کیا. میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کھانا بھی کھا سکوں. بغیر کھانا کھا کے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں. میں نے غسل کیا. اگر میں کھانا کھاتا نماز نہیں پڑھ پاتا. میں نے نماز پڑھی. میرا ٹائم 10:30 بجے کا تھا. میں نے کہا کچھ ٹائم اور بڑھاؤ. 15 منٹ بڑھا کر کے مجھے 11:45 پہ دیا گیا. خود
میں تھکا ہوا ہوں، بھوکا بھی ہوں، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو انشاءاللہ اپنی تقریر کو اب میں سمیٹتا ہوں اور بس اس موضوع کی دوسری کڑی، دوسرا پہلو کہ موجودہ وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ گھر مٹھائی لے کر کے جاتے ہو نا، آج یہ لے کر کے جاؤ۔ سب سے پہلی چیز کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمانوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر دنیا کے اندر عزت چاہیے، دنیا کے اندر کامرانی چاہیے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، ہمیں مارا جاتا تھا، ہمیں پیٹا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، دنیا کے اندر ذلیل کیا جاتا تھا۔ اعزنا اللہ بالاسلام، لیکن اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اسلام کے ذریعے ہمیں رسپیکٹ ملی ہے۔ اور حضرت عمر نے اس کے بعد فرمایا جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرمائے گا۔ آئے مسلمانوں، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا۔ لیکن بتاؤ کہ آج ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، گوشت کھانے کے مسلمان، گوشت کھانے کے۔ وہ پتا ہے آپ کو، ایک مولانا صاحب ایک آدمی سے سوال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نماز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کہا روزہ رکھتے ہو؟ کہا میں بھوکا نہیں رہ پاتا ہوں، روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ کہا زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دوں۔ کہا گوشت کھاتے ہو؟ گوشت کھاتے ہو؟ کہتا مولانا کیا بالکل ہی کافر بن جاؤں، گوشت بھی نہ کھاؤں؟ تو ہم صرف اور صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہیں۔ ابھی آپ کے یہاں گوشت بند کر دو، جتنا چیخیں گے چلائیں گے، مسجد بند ہونے پر اتنا نہیں چلائیں گے۔ جی ہاں، کیا یہی اسلام ہے؟ دیوالی آتی ہے، یہ مسلمان دیوالی کے موقع پر پٹاخے بھی پھوڑ دیتا ہے، آتش بازی کرتا، مجھے بتاؤ کیا یہ اسلام ہے؟ ہولی آتی ہے، یہ مسلمان ہولی بھی کھیلتا ہے، یہ اسلام ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے جن کا تہوار ہے وہ منائے۔ ہم نہیں روکتے ہیں، لیکن مسلمانوں ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ابھی آج 23 تاریخ ہے، کل 24، اس کے بعد 25 تاریخ یہ مسلمان میری کرسمس کی مبارکباد بھی دے گا۔ آئے مسلمانوں، کیا تمہیں پتہ یہ کرسمس کتنی خطرناک چیز ہے؟ یہ کرسمس یہودیوں کا تہوار ہے، اور یہودی کیوں مناتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا، اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ اور یہودیوں سے سوال، عیسائیوں سے سوال کرو کہ عیسیٰ کون ہے؟ کہے گا جیسس از سن آف گاڈ، جیسس سن آف گاڈ، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ اور ایک مسلمان جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ سورت یاد کر رکھی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آئے نبی کہہ دو اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ اپنے کام میں اکیلا ہے۔ یہ ایک مسلمان بھی جانتا ہے۔ اور میری کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی یہاں بیٹا ہوا۔ اللہ کے لیے یہ کہہ دینا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
हत्ता तकादु समावातु यतफत्तरना मिन व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। तुम्हारे इस जुमले की वजह से जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये इतना बड़ा जुमला है, ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के लिए इससे बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती है कि कोई ये कहे अल्लाह ताला का बेटा है, अल्लाह ताला ने बेटा पैदा किया है। मेरे भाइयों, ये मेरी क्रिसमस का मतलब है। आज मुसलमान क्रिसमस भी मना रहा है और लोगों से ये कह रहा है हम मौलवियों की तरह कट्टर नहीं है, हम लिबरल हैं, सेकुलर है। मेरे भाइयों, नहीं नहीं, इस्लाम इतना भी सेकुलर बनने की इजाजत नहीं देता है। अभी 1 जनवरी की रात आने वाली है, हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। ये मुसलमान होटलों में जाकर शराब भी पिएगा। मेरे भाइयों, जितना ज्यादा शराब 1 जनवरी को पी जाती है कभी नहीं पी जाती है, जितना ज्यादा जिना उस रात में होता है कभी नहीं होता है। आज ये मुसलमान शराब खानों को आबाद कर रहा है, तवाइफ खानों को आबाद कर रहा है। आज मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? मुसलमान बन जाओ, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। कौन कहता है? किसने आपसे कहा कि इस्लाम आसान है? नहीं नहीं, इस्लाम आसान नहीं है। याद रखो, इस्लाम आसान नहीं है। इस्लाम तो मुश्किल है, सख्त है थोड़ा तुम्हारे लिए। हाँ, इस्लाम इस मामले में तो आसान है। अगर खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो, और लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो आंखों के इशारे से पढ़ लो। इस्लाम इतना तो आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तुम होली भी खेलो, मैरी क्रिसमस भी मनाओ, इस्लाम इतना तो आसान है। पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, इस्लाम इतना तो आसान है। रमजान में अगर तुम सफर कर रहे हो तो रोजा छोड़कर बाद में रख सकते हो, लेकिन इस्लाम इतना आसान नहीं है। तुम गैर मुस्लिमों का फेस्टिवल मनाओ, तुम इस्लाम की धज्जियां उड़ाओ, नहीं नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम इस मामले में बड़ा कठोर है। अल्लाह के साथ समझौता नहीं, तौहीद के साथ समझौता नहीं, और इस्लाम के साथ समझौता नहीं। अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहते हो, पहली चीज जो आपको करना है वो ये है मेरे भाइयों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, इस्लाम के अंदर आ जाओ। दूसरा काम जो हमें और आपको करना है, आए मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। आए मुसलमानों, इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो। तुम अहले हदीस हो, तुम देवबंदी हो, तुम बरेलवी हो, कोई भी हो, आए मुसलमानों, पर याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह पर ईमान लेकर के आए हो, तुम रसूल पर ईमान लेकर के आए हो। आए मुसलमानों, मौजूदा वक्त में मुत्तहिद हो जाओ। बहुत लड़ चुके हो, बहुत तुमने इस्लाम को नुकसान पहुंचा दिया है, अब तो एक हो जाओ। हमारे इख्तिलाफ किताबों तक है, हमारे इख्तिलाफ हमारी दरसगाहों तक है। अपने इख्तिलाफ को अपने मेंबरों पर और अपने स्टेजों पर बयान न करो। गैर मुस्लिम तुम्हारे इख्तिलाफ को देख करके हंसता है और उसे तुम्हारी कमजोरी का पता लगता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमु लिल मुस्लिमी कल बुनियान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, इनकी मिसाल एक इमारत की तरह, एक बिल्डिंग की तरह है। अल्लाह के नबी और इसके आगे फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदिल वाहिद। आए मुसलमानों, तुम्हारी मिसाल एक घर की तरह है, एक जिस्म की तरह है। कांटा अगर पैर में चुभता है, तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। आए मुसलमानों, तुम सब एक ही जिस्म की तरह हो। मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, तभी दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हो, वरना कामयाबी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम बरेलवी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम देवबंदी हो, लेकिन उससे पहले हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले हैं। मेरे भाइयों, मुत्तहिद नहीं होगे मारा जाएगा। शायर ने कहा था, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ, जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे तले आ जाओ। ये मौजूदा वक्त में अहम ज़रूरत है।
شاعر کہتا ہے تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو، تم سب ہو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ تیسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی دلواؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجو۔ یہ ضرورت ہے موجودہ وقت کی۔ پہلے دین کی تعلیم ان کو دو، اس کے بعد دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، ضروری ہے یہ موجودہ وقت میں ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی ایمان کو، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرو، ان سے کہو میرے بچے دنیا کے اندر کتنی بھی مصیبت آ جائے، دنیا کے اندر کتنی بھی پریشانی آ جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، آئے میرے بچے کبھی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہ لگانا، آئے میرے بچے کبھی کسی مزار پہ سجدہ نہ کرنا، آئے میرے بچے بیٹا بیٹی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا بھی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو، یہ موجودہ وقت میں سب سے اہم ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو۔ میرے بھائیوں موجودہ وقت میں ایک ضرورت اور ہے، ہمارے سماج کے اندر ایک سب سے اہم طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ، عورت سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد بگڑتا ہے تو صرف ایک مرد بگڑتا ہے، اور اگر ایک عورت بگڑتی ہے تو پورا سماج بگڑتا ہے، پوری برادری بگڑتی ہے۔ آج ہمیں اپنی خواتین کی بھی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرواؤ، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، حدیث کی تعلیم دلواؤ، اپنی بچیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ، ان کو بچپن سے سکھاؤ۔ آئے میری بچی کبھی کسی لڑکے سے مسافہ نہ کرنا، کبھی کسی غیر محرم سے مسافہ نہ کرنا، اپنے چہرے کو اس کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اپنی بچیوں کے لیے چھوٹا سا اسکارف لے کر کے آ جاؤ، ان کے لیے چھوٹا سا مصلی لے کر کے آ جاؤ، نماز پڑھواؤ۔ میرے بھائیوں یہ بھی موجودہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں، اور کیوں عزت نہ کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے عورتوں کے بارے میں فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنہ ان شئتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت جو عورت دنیا کے اندر 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کر لے، قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِنْ شِئْتِ۔ آئے عورت تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ عورتوں کا مقام ہے، مردوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، یہ عورتوں کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ بتائیں میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جہاد پر جانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا، اپنی ماں کے پاس چلا جا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہے جس کی ماں اس کے سامنے زندہ ہو، جس کا باپ اس کے سامنے زندہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے۔ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، ماں باپ دونوں عزت اور احترام میں برابر ہے، لیکن ماں کا جو درجہ ہے، ماں کا جو مقام ہے میرے بھائیوں وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں کرتا ہے۔ پہلی تکلیف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा। 3 तकलीफें। आए मर्दों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हारी जो बीवियां हैं वो तुमसे 3 गुना ज्यादा दर्जा रखती हैं। औरतों का मकाम मर्दों से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। माँ का मकाम बाप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। उसकी वजह ये है हमलतहु उम्मुहु कुरहा, वो बेचारी 9 महीने तुझे अपने पेट में रखती है। कोई बाप नहीं रखता है, माँ रखती है और अपने पेट में रखती है, और उसी के पेट में उसके बच्चे के हाथ भी बनाए जा रहे हैं, पैर भी बनाए जा रहे हैं, उसकी हड्डियां बनाई जा रही हैं, गोश्त बनाया जा रहा है, आंखें नाक कान बनाया जा रहा है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, और वो घर के बर्तन भी धो रही है, घर की झाड़ू भी लगा रही है, अपने शौहर की खिदमत भी कर रही है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, उसकी माँ ने 9 महीने उसको अपने पेट में रखा। मैं कहूं आप 15 मिनट तक अपने हाथ ऊपर इस तरीके से करके खड़े हो जाएं, आप नहीं होंगे। क्यों कहेंगे मौलाना साहब, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि एक तरीके से खड़े रहें। मेरे भाइयों, उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने तुझे अपने पेट के अंदर रखा, उस माँ पे क्या गुजरी होगी। तो ये पहली तकलीफ है जो माँ बर्दाश्त करती है। दूसरी तकलीफ ववदअतहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ ये माँ जन्म भी देती है। बाप तो बाहर खुशियां मना रहा है, वो मिठाई का डिब्बा लेकर के खड़ा है, आज मेरे घर में लड़का पैदा होने वाला है, आज मेरे घर में लड़की पैदा होने वाली है। जरा उस माँ से पूछो जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, जिस पर कयामत गुजर रही है, जो मौत और जिंदगी से लड़ रही है। बाप तो बाहर खुशियां मना रहा है, आज मेरे घर में मेरा लाल पैदा होने वाला है, आज मेरा बेटा पैदा होने वाला है, आज मेरी बेटी पैदा होने वाली है। जरा उस माँ से पूछो जो मौत और जिंदगी से लड़ रही है। और एक नहीं, 2 नहीं, कितने वाकयात आपने देखे होंगे, माँ अपनी औलाद को जन्म देते देते मर भी जाती है। ये दूसरी तकलीफ है। और ये तकलीफ दुनिया के अंदर इतनी खतरनाक तकलीफ है कि कुरान ने भी इस तकलीफ का जिक्र किया है। हजरत ईसा पैदा हो रहे हैं, हजरत मरियम को जो तकलीफ थी, कुरान कहता है हजरत मरियम कह रही थी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश आज से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मैं हलाक व बर्बाद क्यों ना हो गई। एक आदमी अपनी माँ को कंधे पे बिठा के तवाफ करवा रहा था। जब वो खाने काबा का तवाफ करवा के फारिग हुआ, कहने लगा आज मैंने अपनी माँ के सारे हक को अदा कर दिया। एक साहबी के कानों में या ताबई के कान में आवाज जाती है, कहने लगते हैं जब तू पैदा हो रहा था, जब तेरी माँ तुझे जन्म दे रही थी और उसकी जुबान से जो पहली चीख और पहली आह निकली थी, अभी तूने उस पहली चीख का और पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। ववदअतहु कुरहा, माँ ने पैदा किया है। आज बेटा कहता है, बेटी कहती है, ये कुतिया की तरह चिल्लाती रहती है, कुत्ते की तरह भूंकता है। ये हमारे घरों का हाल है मेरे भाइयों। माँ को कहा जाता है ये कुतिया मर क्यों नहीं जाती है, ये भूरा मर क्यों नहीं जाता है। माँ ने तुझे दूध पिलाया, अल्लाह ताला फरमाता है वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा। और एक मसला बताऊं, सुन लो, अगर बीवी शौहर से ये कहे कि मैं तेरे बच्चे को दूध पिला रही हूं, मुझे दूध पिलाने का पैसा चाहिए, शौहर के ऊपर जरूरी है कि वो अपनी बीवी को दूध पिलाने का पैसा दे। अरे है मुझे बताओ कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने शौहर से ये कहे कि मुझे पैसा चाहिए। नहीं, वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा। ये 3 तकलीफें ऐसी हैं जो माँ उठाती है, बाप नहीं उठाता है मेरे भाइयों। ये बाप नहीं उठाता है तो माँ का मकाम बहुत बुलंद है। औरत का मकाम तो इतना बुलंद है, हजरत जिब्राइल आए और कहा अल्लाह के नबी अभी आपके पास खदीजा आ रही होंगी। कौन?
خدیجہ آپ کی بیوی آ رہی ہوں گی۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ نبی کی شریک حیات ہے، اور جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے حضرت محمد رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کا یہ حال تھا۔ اللہ کے نبی آئے غار حرا سے، حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ فرماتے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، خدیجہ چادر اڑاؤ۔ اللہ حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی۔ جب آہستہ آہستہ خوف جانے لگا، اللہ کے نبی سے حضرت خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے غار حرا کا پورا معاملہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ فرماتی میرے شوہر انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے شوہر آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ تو بے سہارا کا سہارا ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی تعریف بھی کرے۔ اللہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ آج کی عورتیں تعریف کریں نہیں، معلوم یہ چلا کہ ایک بیوی شوہر کی تعریف کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے بیوی کی تعریف کرے، لیکن نہ تو شوہر آج تعریف کرتا ہے، ہسبینڈ بھی تعریف نہیں کرتا ہے بیوی کی، اور نہ بیوی شوہر کی کرتی۔ کیوں؟ ہسبینڈ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر تعریف کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، اور بیوی اس لیے نہیں کرتی، ان کی اپنی مرضی ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو نہ یہ تعریف کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی تعریف بھی کرتی تھی۔ وہ پتہ ہے ایک عورت کے بارے میں، ایک عورت اور اس کے شوہر کی جمتی نہیں تھی، تو شوہر نے سوچا جب اپنی بیوی کے لیے کچھ الگ کرتے ہیں تاکہ ہماری بیوی ہم سے خوش ہو جائے۔ وہ ہوا کے اندر اوپر اڑنے لگا، ہوا میں۔ اس کی بیوی بیچاری گھر میں تھی، وہ اپنے گھر سے دیکھتی ہے کہ آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ جب وہ آدمی گھر کے اندر آیا دروازے سے، بیوی کہتی ہے، بیوی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے شوہر ہی اڑ رہے تھے، بیوی کہتی ہے ارے آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کہا اچھا، ہاں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ کہا تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی؟ کہا نہیں شکل نہیں دیکھی۔ ارے وہ کوئی اور نہیں میں ہی تھا۔ اوہ آپ تھے، تبھی کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ کیسے ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ تو اسلام نے عورت کو جتنا مقام دیا، حضرت خدیجہ، حضرت جبرائیل آئے کہا اللہ کے نبی ابھی خدیجہ آ رہی ہوں گی آپ کے پاس کچھ سامان، سالن یا کچھ پینے کی چیز لے کر کے، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو اللہ کا سلام کو کہیے گا اور فرشتوں کا سلام کہیے گا۔ یہ عورت کا مقام، یہ عورت کی عزت ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر یہ عورت بگڑ جائے، اگر یہ عورت خراب ہو جائے تو سماج برباد ہو جاتا ہے، سماج خراب ہو جاتا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس نوجوانوں جب شادی کرو تو نیک لڑکی دیکھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، چار چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ پہلی چیز مالہا، کتنی زیادہ مالدار ہے، ولی حسبہا، خاندان، ولی جمالہا، خوبصورتی، ولی دینہا، دینداری، نماز پڑھتی ہے یا نہیں، روزہ رکھتی ہے یا نہیں، شرم و حیا کرتی ہے یا نہیں، پردہ کرتی ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، لوگوں دیندار لڑکی سے شادی کر لینا۔ میرے بھائیوں دیندار لڑکی لاؤ۔ اگر اپنی نسلوں کو اچھا بنانا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری فصل اچھی ہو تو بیج اچھا ڈالنا پڑتا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ نسل اچھی ہو تو اپنی بیوی اچھی لے کر کے آؤ، اچھی بیوی کا انتخاب کرو۔ آج سماج کے اندر عورتوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اپنی خواتین کی اصلاح کیجیے۔ میں چاہتا تو تھا کہ خواتین کے موضوع پر اور بولوں، لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ 2 گھنٹے جو میں نے منع کیے تھے، مجھ سے تو کہا تھا کہ آپ 2 گھنٹے بولیے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولیں گے، لیکن آپ ابھی تک اس تعداد میں ہم یہاں موجود ہیں۔ میرا من چاہ رہا کہ میں اور بولوں، لیکن مجھے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ 2 گھنٹے بھی میرے پورے ہو چکے ہیں۔ آئیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو میں بیان کرتا چلوں۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں، آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کی تعداد 20 کروڑ ہے، اور ایک ایسی بڑی برادری آپ کے ساتھ رہتی ہے جس کی تعداد 80 کروڑ ہے۔ آپ کو ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ انہیں اپنے دینی پروگرام میں بلائیے، دعوت دیجئے۔ یہ بھی موجودہ وقت میں ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائیوں، آج اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔
ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کی زبان پر گالی, ان کے منہ پہ گالی, ان کے کان میں بالی. ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. آئے نوجوانوں, تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ ہے. آئے مسلمانوں, اس نبی کے ماننے والوں, تمہارے اخلاق کیوں اتنے خراب ہو گئے؟ آج یہ مسلمان گالیاں بھی دے رہا ہے. دلی چلے جاؤ, کلکتہ چلے جاؤ, جہاں جانا ہے چلے جاؤ, اور اپنے نوجوانوں کا حال دیکھو. ان کی زبان پر کھانے کی بات, پینے کی بات. ایک مسلمان کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کو تیار نہیں. صاحب ان کی ٹوپی پہ نہ جانا, ان کی داڑھی پہ نہ جانا, یہ کب ٹوپی پہنا دے نہیں پتا ہے. تو اپنے اخلاق اچھے کرو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ بڑے غور سے سننا, آخری واقعہ ہے, اپنے گھر لے کر کے جاؤ. اور یہ واقعہ ہمارے یوپی کے اندر ایک ضلع ہے, اس ضلع کا نام سہارنپور ہے. اس سہارنپور کے اندر ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کا نام تھا کاندہلا. وہاں ایک زمین تھی. زمین کے بارے میں ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے, اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا اس زمین کے اوپر کہ یہ زمین ہماری ہے. نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ایویڈنس, نہ مسلمانوں کے پاس. دعویٰ دونوں کا ہے. یہ کہہ رہے کہ یہ زمین ہماری ہے, مسلمان کہہ رہے یہ زمین ہماری ہے. انگریزوں کی حکومت تھی اور جج بڑا پریشان تھا. جج نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی بات مان لو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں. ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے وہ گواہی دے تم اس کی گواہی مان لو؟ ہندوؤں نے کہا ہاں, ایک مسلمان ہیں, بزرگ ہیں, چچا ہیں, ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے. وہ 5 وقت کے نمازی ہیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, اور اگر وہ جو بھی زمین کے بارے میں گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو مان لیں گے. جج نے کہا ٹھیک ہے. فیصلے کا دن آیا, عدالت لگ گئی. اس عدالت میں ہندو بھی آ گئے, مسلمان بھی آ گئے. وہ بزرگ مسلمان بھی لایا گیا. جج نے کہا اے بزرگ, یہ زمین جس کے بارے میں ہندو دعویٰ کرتے ہماری ہے اور مسلمان دعویٰ کرتے ہماری ہے, یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں نے آپ کو گواہ بنایا ہے, آپ اس زمین کے بارے میں جو گواہی دیں گے ہم آپ کی گواہی کو مان لیں گے اور فیصلہ اسی فریق کے حق میں کر دیں گے. دل تھام کے سنو, اپنے دھڑکتے ہوئے رگوں کو, دھڑکنوں کو تھام لو. جج کہتا ہے جس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں یہ زمین ہماری, ہندو کہتے ہیں ہماری ہے, آپ بتائیے کس کی ہے, اور آپ جو بتائیں گے آپ کی بات کو مان لیا جائے گا اور اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اب وہ مسلمان کہتا ہے جج صاحب حقیقت یہ ہے, سچائی ٹرو یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے. اور جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا. ہندوؤں نے سوچا یہ مسلمان تھا, اگر یہ صرف اتنا کہہ دیتا, ایک جھوٹ بول دیتا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو جج مسلمانوں کو دے دیتا. لیکن یہ سچا مسلمان ہے, نمازی مسلمان ہے, اور اس نے آج بھی سچائی کا ساتھ دیا ہے. یہ چھوٹی سی بات, یہ چھوٹی سی گواہی ان لوگوں کے دلوں پر ایسی اثر انداز ہوئی, وہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو روک نہ پائے اور اسی عدالت کے اندر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان سارے کے سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ یہ سچائی تھی, حق بیانی تھی, صداقت تھی. آئے مسلمانوں سچے بن جاؤ, سچ بولا کرو, سچ کا ساتھ دیا کرو. اس عدالت کے اندر مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. اس عدالت میں مسلمان تو کیس ہار گئے لیکن سچائی جیت گئی. سچائی کا ساتھ دو, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب. آئے مسلمانوں اپنے اندر اخلاق پیدا کرو, سچائی پیدا کرو. یہ موجودہ وقت میں ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ موجودہ وقت میں ہم پریشان کیوں ہیں. 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اور بھی ہیں
وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی پیش کریں گے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہے آپ چلے آئے اور کانوں کا مزہ لے لیں، انٹرٹینمنٹ کر لیں، نہیں میرے بھائیو، عمل کرو۔ آپ لوگوں میں اگر ایک بھی آدمی عمل کر لے، یہ جلسہ کامیاب، یہ پروگرام کامیاب۔ اور ایک آدمی بھی عمل نہ کرے، پورا جلسہ بیکار، میرا آنا بیکار، آپ کا بیٹھنا بیکار۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ایک مرد مجاہد ہیں جسیم صاحب، جو تقریباً مجھ سے 3-4 مہینے رابطے میں رہے، جنہوں نے میرا پروگرام لیا اور مسلسل کال پر رابطے رہے، بڑی محنت انہوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، مسجد کے امام صاحب کے خلوص کو اللہ قبول فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس کمیٹی کے اندر ہیں، مجھے سب کے نام تو یاد نہیں ہیں، اگر نام یاد ہوتے تو میں ضرور لے لیتا، نام یاد نہیں ہے۔ ہم ان سب کے لیے اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے کبھی چندہ میں نے کیا نہیں ہے، چندہ کرنا مجھے آتا بھی نہیں ہے، اور اگر یہ مسجد کے علاوہ کسی اور کا چندہ ہوتا تو شاید میں آپ سے درخواست نہ کرتا، لیکن یہ چندہ مسجد کا ہے، یہ چندہ اللہ کے گھر کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابغض البلاد الی اللہ یسباقھا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند بازار ہیں، وہ احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند مسجدیں ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور بازار کے اندر جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں نے کبھی چندہ نہیں کیا، لیکن آج آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور اللہ کی ذات پہ امید کر کے درخواست کر رہا ہوں، آپ بڑھ چڑھ کر تعاون پیش کریں گے تو میں صرف 5 منٹ کا وقت آپ کو دیتا ہوں۔ آئیے، میں خود اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ چندہ لوں گا، آئیے اور جتنا جو جیسے آپ کو دینا ہے دیجئے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ صرف 5 منٹ کا ٹائم ہمارے اور آپ کے پاس ہے، بس 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں کرسی سے ہٹ جاؤں گا، صرف 5 منٹ۔ আপনারা এতক্ষণ যে মাওলানার বক্তব্য শুনলেন, সামনে জানুয়ারি মাসে সিলামপুর মহল্লার পাড়া, সেখানে তিনারও বক্তব্য আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সকলের তিনার বক্তব্য শোনার জন্য দাওয়াত থাকলো। যিনারা যে পারবেন মাওলানার হাতে দিয়ে একটু মুসাফা করে নেন, দোয়া নেন, মুসাফির মানুষ যে যা পারেন। 22-23 তারিখে, জানুয়ারি মাসের 22-23 তারিখে জলসা আছে। সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে লাদেন, সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে চলে আসেন মুসাফির মানুষ, একটু হাত মিলিয়ে